عافیت اور سکون کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، فرض نماز میں سستی شب معراج شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، پھر وہ سر فوراً پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ لگاتار جاری تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں۔ ان سب میں سے پہلی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا اور فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تو نے کیا کر دیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اس کڑے کو اتار دے، کیونکہ اگر تو اس حالت میں مر گیا تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں۔ دوسرے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، برائی کی طرف میل کرنے والی اور خود میل ہونے والی، ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ 4 اعمال اور بدلے میں جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو اس سے کہا جائے گا، جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا۔ مومن پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نماز میں وسوسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نماز کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی نمازی کے دل میں کہتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری۔ فجر میں قرآن۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا، اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی درگزر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری۔ عافیت اور سکون کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عافیت اور سکون کی دعا یہ پڑھو، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین
یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی۔ اے اللہ میرے عیب چھپا دے، مجھے میرے اندیشوں اور خطرات سے امن عنایت فرما۔ یا اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔